قرآن اگر کسی واقعے کو نقل کر رہا ہے تو اس واقعے کے نقل کرنے کے اسباب ہیں، اسرار ہیں، رموز ہیں۔ برسبیل تذکرہ میں بس ایک مثال اور دے دوں، واقعے کے نقل کی حکمت۔ قرآن واقعہ نقل کرتا ہے اور بعض سوروں کے نام عجیب ہیں۔ آج کل بعض روشن فکر قسم کے جن کا ادبی ذوق میں سمجھتا ہوں کہ بالیدہ تو ہے لیکن ابھی بہت پختہ نہیں ہوا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے سوروں کے نام دیکھیے کیسے ہیں۔ مثلا سورہ بقرہ، گائے والا سورہ، اب یہ کیا نام ہے؟ وہ تعویلیں کرتے ہیں کہ بقرہ کے یہ معنی ہے اور وہ معنی ہے اور وہ معنی ہے۔ نہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گائے والا سورہ، بقرہ یعنی گائے، اس میں ایک گائے کا قصہ نقل کیا گیا ہے، اس قصے میں تہ در تہ حکمتیں ہیں۔ اس واقعے میں اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کے علم کا اظہار ہے، اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، اللہ کے شان اعجاز کا اظہار ہے۔ قصے کی تفصیل کیا ہے؟ اختصار کے ساتھ بنی اسرائیل میں کسی نے کسی کو قتل کر دیا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون ہے، اس مقتول پر نزاع تھا، جھگڑا ہو رہا تھا۔ اب جناب والا کس طریقے سے طے ہو کہ قاتل کون ہے؟ کہیں سے یہ شرط آئی کہ مقتول خود بتائے کہ ہمارا قاتل کون ہے۔ کتنا پیچیدہ ہو گیا قصہ، کون قاضی بن سکتا ہے، کون جج بن سکتا ہے؟ نبی خدا کے پاس آئے، نبی خدا نے کہا اللہ کے حکم سے ایک گائے ذبح کرو۔ اگر وہ ضد بحث نہ کرتے تو کوئی بھی گائے ذبح کرتے تو اللہ اسی کے ذریعے سے معجزہ ظاہر کرتا، مگر انہوں نے اتنے سوالات کیے کہ کون سی گائے ہو، کس رنگ کی گائے ہو، کیا کیا اس میں صفات پائے جائیں۔ بہرحال سب جواب جناب موسیٰ دیتے رہے، یہاں تک کہ معین ہو گیا کہ کس گائے کو ذبح کرنا ہے۔ وہ گائے ذبح کی گئی۔ ذبح ہو جانے کے بعد گائے زندہ رہتی ہے یا مردہ؟ ذبح کر دینے کے بعد گائے زندہ رہتی ہے یا مردہ؟ گائے ذبح کی گئی، اس گائے کے گوشت کے ایک ٹکڑے سے اس مقتول کے جسم کو مس کر دیا گیا، یا اس ٹکڑے سے اس کو مارا گیا، اس پہ ایک چوٹ لگائی گئی جس سے وہ زندہ ہو گیا۔ وہ زندہ ہو گیا۔ ایک گائے کا قصہ، اس میں کتنی حکمتیں ہیں۔ گائے ذبح ہو جائے اگر اللہ کے حکم سے، اور اللہ کے حکم سے اس گائے کے ذبح شدہ گائے کے ایک ٹکڑے سے، کہانی نہیں ہے، قصہ نہیں ہے، قرآن عرض کر رہا ہوں، ظاہر قرآن، تنزیل کے مقام میں گفتگو ہے، ابھی تعویل کے مقام میں نہیں، تنزیل کے مقام میں گفتگو ہے۔ ایک ذبح شدہ گائے کا گوشت کا ٹکڑا ایک مردہ کے جسم پر مار دیا گیا، مردہ زندہ ہو گیا۔ اگر ایک ذبح شدہ گائے کا ٹکڑا مردہ کے جسم پر مار دیا جائے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اب سوچو اگر علی کسی کو ٹھوکر مار دے۔ توجہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں مبالغے ہیں، لوگ کہتے ہیں شان الوہیت عطا کرتے ہیں، علی کو بڑھا دیتے ہیں، غلو کرتے ہیں، یہ غلو ہے۔ ذبح شدہ گائے کے ٹکڑے میں یہ طاقت اللہ پیدا کر سکتا ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر دے، اور اللہ علی کی ٹھوکر میں یہ طاقت نہیں دے سکتا کہ وہ مردے کو زندہ کر دے۔ یہ جملہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، علی نے خود فرمایا ایک مقام پر جہاں بالکل اسی طرح نزاع واقع ہوا، نزاع پیدا ہوئی، جھگڑا ہوا، لوگ مقتول کو لے کے آئے، علی مسکرائے اور علی نے کہا کیا تم مجھے بنی اسرائیل کے گائے سے بھی کمتر سمجھتے ہو؟ آسان ہے کہہ دینا، ہمارے سامنے آسان ہے کہہ دینا، غلو کرتے ہیں۔ علی کی ٹھوکروں میں موت و حیات اللہ نے دی ہے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ خالق ہے، اللہ معبود ہے۔ ہم سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ کے اطاعت گزار ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، نوکر ہیں، غلام ہیں، مگر علی علی ہے۔ اللہ نے علی کو علی بنایا ہے۔
ہم نے نہیں بنایا، اللہ نے علی کو علی بنایا، اللہ نے علی کو ایسا علی بنایا، حفظ مراتب کا خیال رہے، محمد کو علی نے اٹھانا چاہا نہیں اٹھا سکے۔ محمد کا وزن بار نبوت، بار ختم نبوت، بار رسالت، کعبے کی چھت سے بتوں کو گرانا تھا۔ علی نے کہا یا رسول اللہ میرے شانوں پہ قدم رکھ دیجئے، آپ توڑیے، آپ بلند ہوئیے۔ جیسے ہی قدم رکھا علی بیٹھ گئے۔ ہم سے کہتے ہم غلو کرتے، ہم غلو کرتے۔ علی بیٹھ گئے، یا رسول اللہ آپ کا بار مجھ سے نہیں اٹھ سکتا۔ رسول اللہ مسکرائے گا اچھا اب میں بیٹھتا ہوں، تم کھڑے ہو جاؤ۔ نبوت کی بزرگی بیٹھی، اللہ نے علی کو علی بنایا۔ علی علی ہے، علی بلند ہے، علی وہ ہے جو حکم پیغمبر سے اپنا قدم وہاں رکھتا ہے جہاں کوئی گمان نہیں کر سکتا۔ جبرائیل کے بالوں پر جھلس جائیں اگر جبرائیل وہاں قدم رکھنے کی فکر کریں جہاں علی قدم رکھتا ہے۔ اور علی اس لیے قدم رکھتا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت الرأس من الجسد، اے علی تمہاری منزلت مجھ سے وہ ہے جو سر کو بدن سے ہوتی ہے، سر شانے ہی پر ہوتا ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ کیا یہ غلو ہے؟ یہ غلو ہے؟ یہ کذب ہے؟ یہ افتراء ہے؟ یا تاریخ کا مجرد بیان؟ تاریخ کا کھردرا بیان؟ تاریخ علی علی ہے۔ اچھا خدا کی قسم کسی کا ہاتھ یا کسی کی کوئی شے مہر نبوت سے مس ہو جائے تو اس میں کیا کیا تاثیر پیدا ہو سکتی ہے؟ کوئی شے مہر نبوت سے مس ہو جائے کیا تاثیر پیدا ہو سکتی ہے؟ عجب نہیں، یہ اب عجب نہیں، یہ یقیناً خطابی جملہ ہے۔ عجب نہیں، صرف مہر نبوت سے قدم علی کے مس ہو جانے کی یہ تاثیر ہو کہ مردوں کو ٹھوکروں سے علی زندہ کرتا رہا۔ علی ہے، علی وہ ہے جو آغوش مصطفیٰ میں پروان چڑھا ہے۔ علی وہ ہے جس نے رسول کی زبان چوسی ہے، علی وہ ہے جسے رسول نے نہلایا ہے، دھلایا ہے، کپڑے پہنائے ہیں، کندھے پہ بٹھایا ہے۔ حسن و حسین تو بعد میں کندھے پہ بیٹھے ہیں، پہلے تو علی کندھے پہ بیٹھے۔ علی رسول پاک سے 30 برس چھوٹے تھے، 30 سال چھوٹا بھائی بیٹے کے برابر ہوتا ہے۔ اور تاریخیں گواہ ہیں کہ علی کو رسول نے ابو طالب سے لے لیا تھا۔ ابو طالب سے لے لیا تھا اور تربیت فرمائی تو کیا تربیت فرمائی؟ لعاب دہن مصطفیٰ جس کے رگوں میں ہو اس کے قدموں سے مردے جی اٹھیں کیا تعجب کی بات۔ اور جس علی کی ٹھوکروں سے مردے زندہ ہو جائیں اس محمد کی کیا شان ہو۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اسی لیے میں کہتا ہوں پروردگار انسانوں کو خدا شناس بنا، مسلمانوں کو محمد شناس بنا، مصطفیٰ شناس۔ بس بات کہاں سے چلی کہاں پہنچی؟ بات چھڑی ہے ادھوری رہ جائے گی، بات چھڑی ہے ادھوری رہ جائے گی، بس اب طاقت بھی تو اتنی نہیں ہے۔ بس ایک جملہ اور عرض کروں، دیکھیے فضائل سنے آپ نے۔ جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ پیغمبر یا اہل بیت پیغمبر کے باب میں غلو کیا جاتا ہے، شاید وہ لفظ غلو سے واقف نہیں ہے، معنی غلو سے واقف نہیں ہے۔ غلو کے معنی ہے کسی کو حد سے آگے بڑھا دینا۔ ان کی حد پتہ ہے کسی کو؟ بس دو حدیں ہیں، تیزی سے جلدی سے دو حدیں ہیں، بس دو حدیں ہیں۔ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ محمد مخلوق ہیں، محمد مربوب ہیں، رب نہیں ہیں، مربوب ہیں۔ وہ رب، یہ مربوب۔ وہ خالق، یہ مخلوق۔ وہ معبود، یہ عبد۔ اور عبد ہونا ان کے لیے سرمایہ ناز ہے۔ عبد ہونا، بندہ ہونا ان کے لیے سرمایہ ناز۔ اللہ کو بھی ناز ہے اس بندے کی بندگی پر، اور خود اس بندے کو ناز ہے اپنی شان بندگی پر۔ جب معراج پہ بلایا ہے حق سبحانہ و تعالیٰ نے اور خود ناز فرمایا ہے، تو معراج پہ کس حوالے سے بلایا، کس حیثیت سے بلایا؟ نبی کی حیثیت سے، رسول کی حیثیت سے، خاتم النبیین کی حیثیت سے؟ نہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ کیا کہنا اس پروردگار کا جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات، بلکہ رات کے ایک مختصر سے حصے میں۔ گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ ایک طرف یاد رکھیے، ایک طرف اللہ بھی ان کو معراج پہ لے گیا ہے بندے کی حیثیت سے، عبد کی حیثیت سے۔ دوسری طرف خود رسول کو عزیز ہے، اللہ کو بھی عزیز ہے، رسول کو بھی عزیز ہے۔ رسول نے جو ہمیں اور آپ کو نماز سکھائی ہے، اس نماز میں ہم اور آپ ایک تشہد پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں تشہد میں؟ کیا پڑھتے ہیں تشہد؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کے بعد واشہد ان محمدً عبدہ پہلے ہے نا، رسولہ بعد میں ہے، عبدہ پہلے ہے۔ محمد اللہ نہیں ہے، محمد خالق نہیں ہے، محمد معبود نہیں ہے، محمد رب نہیں ہے، محمد عبد ہے، عبد ہے، بندہ ہے، بندہ ہے۔ جب محمد پر رب نہیں ہے تو جو محمد کا پالا ہوا ہو وہ رب کیسے ہو جائے گا؟ شریعت ہے،